بولوں میں؟ ارے علماء حق علماء سو ہے کیا نہیں؟ یہ بھی کہا علماء نے، علماء حق علماء سو بھی ہے، اور قرآن میں یہ آیا تھا انہوں نے اپنے عالم و درویشوں کو مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ سنیں بات، علماء سو کا فیصلہ کرنا، آپ علماء حق کا فیصلہ کرنا، سنیے نا، ان کا فیصلہ کون؟ آپ کیجئے نا۔ آپ علماء ہاں سو کو نکالیے، سنیے بات، ایک منٹ پھر آپ بول لیجیے۔ علماء ہاں سو کو نکالیے، اور اگر یہ قربانی آ رہی ہے، یہ قربانی عید کی قربانی آ رہی ہے نا، علماء سو کو نکالیے، پہلے ان کی قربانی دیجیے۔ ہاں جاٹ ٹھیک ہے جاٹ نا؟ ارے بھائی آپ بولتے ان کی قربانی دیجیے، ان کی کیا قربانی دینا؟ ارے ایک طرف تو آپ بولتے کہ اسلام کہتا ہے کہ خون ریزی مت کرو، قتل و غارت، آپ ان کی قربانی کی بات کر رہے ہو۔ علماء کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے؟ ان کی قربانی دے دو، یہ آپ کے قربانی سے طریقے ہیں؟ مراد ہے یہ طریقے ہیں؟ سنیں بات، ارے سنیں بات۔ قتل و غارت کے خلاف ہے نا آپ؟ آتنک کے، یہ ارے آتنک کی قتل و تعلیم غارت دے کا رہے آپ یہاں پہ نام بیٹھ کس کے۔ لیے لیا؟ آپ نے بولا کیسا علماء کی؟ آپ نے کہا میں نا نے، ابھی علماء کی سنیں قربانی سنیں دو۔ ارے بکرا کٹتا نا تو عالم کو کاٹنا وہاں پر؟ ارے ارے ہم میں نے تو عالم کہا کو بھی نہیں تو کاٹیں گے، کسی آپ کو کو بھی کاٹنے کے خلاف ہے۔ اگر آپ کی بھی نہیں، کوئی کاٹے تو مرتد کی سزا موت نہیں ہے، سنیں میں بات، اٹھ کے سنیں کھڑا رہوں گا، روکوں گا میں اس کو، وہ دیکھیں عالم کو، دیکھیں بات سنیں۔ نہیں ہے سزا، میں نے نہیں نہیں کہا کہ کاٹنے کسی دوں گا آپ مولوی کو، کو، ایک منٹ پہلے ایک میری منٹ جان میں، وہاں رکھوں گا میں۔ ارے سن تو لیجیے، اب شروع ہو گئے، سن بولیے۔ لیجیے۔ میں نے کب کہا لفظ کاٹنے کا کہ مولوی کو جو ہے کاٹو مارو قتل کرو؟ کبھی میں نے لفظ قربانی یوز کا کیا؟ مطلب کیا؟ میں آپ نے کہا، بکری قربانی مت دو، اچھا ہاں میں نے کہا کہ ان کی قربانی دے دیں، مطلب ان کو نکال دے، ختم کرے، ان کو نہ مانے، نکال دے ریجیکٹ بولیے نا، کرے۔ قربانی کی کرے۔ سنیے میری بات۔ امام بخاری نے یہ حدیثیں لکھی ہے نا، عائشہ کی اور سارے کی، نو صاحب کی، ہاں کس ہاں نے ہاں، لکھی ہے؟ تو امام بخاری کو ٹرک کے نیچے پھینکو اس کو ٹرک کے نیچے۔ لاؤ نا، ہے کہ امام بخاری یہاں پر؟ لاؤ نا پکڑ کے، لا کہاں ہے امام بخاری؟ اس کی ہے کتابوں کو امام پھینکو۔ بخاری؟ ارے پھینک ہی رہے، جو ارے حدیث اس کی قرآن کی کتابوں آیت سے کو ٹکرا، پھینکو۔ سنیے جناب، جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے وہ ریجیکٹ کیسا کرتا میں۔ کیسا ایک منٹ عقیل احمد قرآن صاحب، کی آیت بیس کوئی رہیں گی سر، ہماری بیس ہے ہماری ایک قرآن منٹ کی بھائی، آیت۔ ایک منٹ، بخاری کی حدیث کوئی بھی ریجیکٹ کرتا میں، حدیث، نہیں مانتا اس حدیث کو جو ٹکراتی۔ عقیل جی بولیے بھائی، نا، قرآن بولیے کا، سر۔ حدیث کا قرآن سے ٹکرانا، یہ ہاں واقعہ کیا ہے؟ مجھے ذرا سمجھائیے، کیسا کیسا واقعہ سر؟ کریں گے آپ اس کو؟ جیسے میں آپ جانچنے کو والا، بتا سکتا، سنیے مجھے بولنے دیجیے، 1 منٹ 2 منٹ۔ قرآن کو بتایا گیا فرقان، جانچنے والا اعلیٰ، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب۔ اب قرآن جانچنے والا اعلیٰ ہے، اس سے حدیث کمپیئر ہوں گی۔ حدیث یہ کیا کرتے علماء لوگ زیادہ تر؟ حدیث سے قرآن کی آیت کو کمپیئر کرتے۔ عقیل بھائی، شہاب ثاقب دنیا سے ٹکراتا، زمین پہ ایک اسٹیرائڈ آ کے ٹکراتا، یہ پروسیجر پورا آپ اینیمیشن میں ٹی وی پر دیکھ سکتے۔ اب میں آپ کو پوچھ رہا ہوں سوال کہ حدیث کا قرآن سے ٹکرانا کیا ہے؟ کچھ کیسا بھی نہیں ہے، ٹکرائے گی؟ ایسے ہی انہوں نے ایسے ہی ڈائلاگ بنایا ہوا ہے، عبدالحمید صاحب نہیں ڈائلاگ بنایا ہوا ہے۔ ارے ڈائلیکٹ سنیے بات، جتنی بازی بھی آپ کی حدیثیں مبارک ہیں، ہو سر، جتنی یہ بھی ڈائلیکٹ حدیثیں بازی آپ کی ہیں وہ مبارک ہو۔ آپ جو، ارے سن لینا آپ عقیل صاحب، سن لیجیے۔ آپ بولیے سر۔ جتنی بھی آپ کی حدیثیں ہیں، علماء ان حدیثوں کو فٹ کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ وہ حدیثوں کو نہیں پھینکنا چاہتے۔ اور یہ جو ڈائلاگ ہے نا ٹکرانے کا، ایسے بھی پاگل ہوگا جو ایسی حدیث بنائے گا جو سیدھی ہو گئی ٹکرا سر کے آپ جائے کی بات، سر آپ کی بات ہو گئی۔ ناصر البانی نے 8,000 سم حدیث کو ریجیکٹ کیا، ناصر البانی نے، وہ بھی عالم تھا نا۔ اچھا اس کو کس نے 8,000 آگے سے بتایا؟ اچھا ریجیکٹ کیا، 1400 سال بعد؟ کتاب ہے، اس کی کتاب ہے۔ ارے آپ بول رہے ہیں نا علماء، وہ عالم نہیں تھا کیا؟ ریجیکٹ کیا حدیث کو، سنیں بات کتاب سنیں، چھاپی۔ اس آپ کی کو بات کا جواب دیا نا کیا سر میں نے۔ ایک پوائنٹ رکھ کے آپ بھائی، ایک پوائنٹ رکھا کریں پلیز ایک سر پوائنٹ وہی رکھے، اس پوائنٹ کو کر، خطبہ نہیں آپ بولے کرتے نا ہیں۔ عالم ریجیکٹ نہیں کرتے، عالم ہے نا، بس شاہ فیصل سنیں ایوارڈ نا، ملا، اس کو ریجیکٹ کیا۔ تو میں یہ تو بولیے کہہ سر۔ رہا ہوں کہ اس کو کیسے پتا چلا 1350 سال کے بعد، اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ حدیثیں خراب ہے اور مسلمان ان حدیث کو لے رہے تھے؟ قرآن کی عادت سے ٹکرائی، آیت سے ٹکرائی، اس کے سمجھ میں آیا۔ ارے نہیں ٹکرائی، ایسا نہیں ہوتا جیسے آپ بولے ارے قرآن کا کیسا ہوتا؟ ٹکرائی، اس کے ہم اور طے کریں گے، پرابلم ہوتے ہیں۔ نہیں کوئی پرابلم کیوں؟ آپ کو آ کے اس نے پرابلم بتایا تھا اپنے، اس نے بتایا یہ قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی، اس نے کلیئر کیا، اس کا کلیریفیکیشن دیا کہ یہ آیت سے ٹکرا جا رہی ہے حدیث، ریجیکٹ کرا، اس نے کتاب چھاپی اس پر، اور ہمارے ایسے لوگوں نے ایکسپٹ کیا اس کو کون سی شاہ فیصل ایوارڈ بتائیں؟ ملا۔ اتنی ارے زیادہ ناصر حدیثیں البانی ریجیکٹ کی، کتابیں چھپی بھی۔ سنیں اتنی زیادہ حدیثیں ریجیکٹ کی ہیں، کیا صرف اس بیس پہ ریجیکٹ کی ہیں کہ قرآن کے ساتھ ٹکرائی؟ اس کے اور ہاں معاملات بھی ہوتے ہیں، دوسرے بھی ہمارے، لیکن لیکن ان کے پاس اتھارٹی کہاں سے آ گئی؟ جی ان کے پاس اتھارٹی کہاں سے آ گئی یہ بتائیں، 1350 سال بعد جا کے
ارے قرآن جانچنے والا آلہ ہے تو اتھارٹی ہے اس کے پاس میں، جانچنے والے آلے میں جو بیٹھے گا، میرے پاس بھی اتھارٹی ہے. یار قرآن کو تو ہم لوگ روز جانچ رہے ہیں، قرآن کو مجھے تو بھی آپ ایک ایک چیز دکھ دکھا رہا ہے نا رہے ہیں آپ کو میرے کیسا بھائی. جانچ رہے، تو آپ ایک آیت. سنیں ارے جب ہم قرآن کو جانچ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا آپ سو رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس آیا کریں نا ذرا، جب ہم آیت کے اوپر جانچتے بات کریں گے ابھی تو آپ پکڑا نا آپ کے ساتھ تو پھر ہم بات کریں گے آپ سے. سر، آپ کو پکڑا نا ابھی کہ وہ آیت آپ وسلم کے انتقال کی بات کی آیت، اور آپ ایسا لے رہے ہیں اس کو. کیا مطلب انتقال کے پہلے کی آیت آپ وسلم پریزنٹ کی. کیا پکڑا ہے؟ یہ تو بلیک ارے میلنگ ہے، یہ جو آیت لی آپ نے، آپ سنیے سر، آپ وسلم کے وقت کی حیاتی زندگی کی آیت کہ آپ وسلم کا انتقال ہوا تو نکاح نہیں کریں گی ان کی بیویاں. نہیں پڑتا تھا، نکل جانا تھا اسلام میں سے، جیسا آپ کو نہیں پڑتا آپ نکل گئے، انہوں نے بھی نکل جانا تھا. وہ تو بنے رہی بعد میں بھی کہ نہیں ہم کو یہ چیز چلتا. اب آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا. عقیل احمد صاحب کیسا کرنا سر؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ عقیل احمد صاحب بولیے سر. دو الگ الگ باتیں ہیں، سمجھ لیجئے. ایک ہی بات حدیث میں دو ہے الگ اور الگ ایک نہیں قرآن سر. میں. سنیے نا میرا سوال تو ہاں سنیے. ہاں یہاں بولیے سر. ایک حدیث میں ایک واقعہ یا ایک بات قرآن میں لکھی ہے اور ایک حدیث میں لکھی ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور جی وہ دونوں کو پڑھنے کے بعد آپ کو لگ رہا کہ بھئی قرآن سے تو یہ راستہ ایسے بتا رہا ہے اور حدیث سے ایسے بتا رہا ہے، تو اس کو آپ کہیں گے ٹکرا گئی تو میں قرآن کو مانوں گا اور اس کو چھوڑ لوں گا، ٹھیک ہے. بالکل ہاں. اب کوئی ایسی بات ہے جو حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے اور قرآن میں لکھی ہوئی ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، تو یہاں تو ٹکراؤ ہے ہی نہیں. تو پھر اس کو رد کریں گے کیا اس کو قبول کریں گے آپ؟ قرآن میں حکم موجود ہونا چاہیے کم سے کم، اس کا سمجھیے. ارے تو بھائی آپ پھر نے مجھے یہاں دعوت، پہ وہی آپ تو نے ڈسکشن سنیے سر ہوتا ہے نا سنیے سر کہ سنیے سر نماز کا حکم تو قرآن میں ہے ہی نہیں نا. مجھے سنیے، اب نماز پہ مت آئیے، اس کے بارے میں اسپیشل دینا مجھے وقت، میں بتاؤں گا نماز کا کیسا حکم ہے. جیسا آپ ایک نے منٹ مجھے دعوت دی. عقیل صاحب، سنیے سر، سر میں بتا، سنیے نا عقیل سر صاحب میری ایک منٹ، ایک منٹ ایک منٹ. آپ کو قربانی دینے کا حکم قرآن کے اندر ہے؟ نہیں پڑ رہا ہے یار، میں ایک چیز بول رہا ہوں، میں اس کے بارے میں مجھے وقت نہیں، دینا. آپ ہر بات کر کے آگے نکلتے جا ارے رہے ہیں. آپ کی باتیں نہیں، سنیں. مجھے آپ سن ہی نہیں رہے. قربانی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بات کا اس کا حکم ایٹ لیسٹ قرآن کے اندر ہونا چاہیے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں قربانی کا حکم کیا قرآن کے اندر ہے؟ ارے بھائی آیت ہی ہے نا اس کے اندر، پورا وہ نہیں واقعہ ہے درج ہے حکم اس میں قرآن کا. کیسا کیا ہے. قربانی کا حکم جب مسلمانوں وہ کو آیت، نہیں ہے. احمد صاحب آپ جب وہ درس آیت میں قرآن لے کر کرتے آؤں گا، ہیں، جب کون آپ سی کو آیتیں بتانا بتائیے، کہانی ہے. کون سی میں آیتیں آپ سے کہہ بتائیے رہا ہوں، قرآن میں. میں فار شور کہہ رہا ہوں کہ حکم نہیں ہے. کائے کو حکم نہیں؟ اب یہ قربانی پہ کیوں لایا آپ نے بھی؟ میں ثابت ارے تو کر پھر دوں گا حدیث حکم اور اس کے قرآن اندر. ٹکرانے کی بات کیسے کریں گے؟ آپ نے بات کی تھی، آپ نے خود ارے بات کی تھی. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، سمجھیے آپ. میں نے جو بولا حکم کیسا حکم ہونا چاہیے، قرآن میں حکم ہے قربانی کا. اب سمجھیے جیسا آپ نے مجھے، رک سنیے جائیے یہاں بتائیے. اجی آیت ہے، آیت نمبر مجھے معلوم نہیں. ابراہیم السلام کا خود واقعہ ہے. نہیں قربانی ہے کہاں سے کیسی لاگو ہوئی، ارے قربانی عقیل کیسی صاحب لاگو ہوئی، سب کو پہلے سے معلوم ہے. ڈراپ ہو گئے. ارے عقیل صاحب آپ درس قرآن کرتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں حکم ہے قربانی کا، اور آپ کو پتہ نہیں کہاں ہے، اور واقعہ آپ درج ہے، قربانی کرنے والے ہیں. واقعہ درج ہے باقاعدہ. اب وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قربانی وہاں حج کے میدان میں ہونا چاہیے کہ یہاں ہونا چاہیے، یہ حدیث میں آئیں گا. ارے یار جی سر، جو ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ کئے کا واقعہ ہے، کیا ہے اس میں، آپ کو پتا بھی ہے؟ آپ نے پڑھا ہے وہ جو ہے کہاں پر کیا لکھا ہے؟ آپ بتائیے کیا واقعہ ہے، آپ بتائیے نا کہہ رہے کیا. ہیں، ارے میرے بھائی آپ نے پڑھا ہے نے کیا؟ کہا، ارے میں جناب میں تو پڑھا ہوں اس لیے آپ ارے بتائیے نا جناب کیا میں ہے، کہہ رہا ہوں کون کہ سی آیت نہیں میں؟ ہے اس میں. آپ جو کہہ آپ رہے ہیں بتائیے. کہ آپ بتائیے جو ہے کہاں ہے، کیا واقعہ ہے اس میں، کیا لکھا ہے، آپ کو پتا ہے؟ نہیں ہے کر کے آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ ارے نہیں ہے جناب کر کے؟ آپ بولیے قربانی کسے کہتے ہیں؟ بکرا کاٹنے کو نا، بکرا کاٹنے کو قربانی کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں کیا ہے اس میں وہ آیتیں پڑھوں گا، اگر آپ جو ہے بتا دیں گے کہ اس میں بکرا کاٹنے کی اگر بات ہو رہی ہے تو میں آپ کی بات قبول کر لوں گا. چلیے ابھی سورہ صافات کی آیتیں نکالیے، میں ابھی بتاتا ہوں. میں وہ آیتیں نکالیے سورہ صافات کی، جو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون سی سورت میں کہاں کیا لکھا ہے. آپ صرف جو ہے معلوم ہے بے لکھا بنیاد ہے بات کر جیسا رہے آپ ہیں. کے پاس. نہیں ارے کچھ جناب یہ عالی مجھے پتا میں ہے حافظ کیا قرآن آپ نہیں ہوں جو کہ ہے، مجھے. ارے جناب عالی آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں کہاں پر کیا لکھا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کیا لکھا ہے. آپ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں قربانی ہے، اس میں قربانی کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. بکرے کو کاٹنے کا اس میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے.
فلما اسلما وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. صرف اتنا آیا ہے اور کچھ بھی نہیں، نہ کوئی بکرا ہے، نہ دمبا ہے، نہ گردن ہے، نہ کاٹنا ہے، نہ چھری ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کہاں سے لائے آپ یہ ساری باتیں؟ ارتھات بولیے ارتھات. ارے عقیل بھائی آپ کو پتا کچھ بھی نہیں ہے، خالی جو ہے ترجمہ سنا دیجیے، آپ پہلے قرآن کو پڑھیے. ترجمہ. ارے ان کو سب معلوم ہے، ان کو معلوم ہے. ہاں سب معلوم مجھے، اس لیے تو میں بولا نا. عقیل بھائی اور بھی کئی لوگ جو ہے دعا کر رہے ہیں، سب معلوم ہے. میں پورا اس کو کلیئر کر کے بتاؤں گا. اسپیشل لینا ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کیسا کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، جب آپ آئیں گے نیکسٹ ٹائم عقیل بھائی تو آپ سنیے کو لے کر آئیے. میں یہ بتا رہا اور پلیز میں آپ کو ایک سوال دے رہا ہوں، پلیز یہ سوال کا جواب بھی لے کر آئیے کہ یہ جو بکرا کاٹنے کی قربانی کی عید ہے اس میں جب گائے کاٹی جاتی ہے تو اس میں 7 حصے رکھے جاتے ہیں. اب 7 حصوں کو تو مانتا ہی نہیں میں، 7 حصوں کو تو مانتا ہی نہیں میں. بولیے اب 7 حصے مانتا ہی نہیں میں. جو ہے 7 حصوں کو نہیں مانتا. جا رہی ہے میں قربانی قرآن میں ایک ہی جانوری قربانی دیتا میں. پوری قربانی قرآن میں غائب ہے. 7 حصے نہیں، ایک کا ایک ہی چلے گا. کاٹنا ہے کچھ بھی نہیں ہے قرآن میں. عقیل صاحب آپ دمبے کی قربانی دیتے ہیں یا بکری کی دیتے ہیں؟ پر میں وہی ٹریک پہ لا رہا تھا آپ کے لیے، وہ آیت لیں گے نا ہم کہ وہاں جو ذکر ہے دمبا ہے، کہ کیا آ گیا تھا وہاں پر. تو دمبا ملتا آپ کو یہاں پر ناگپور میں دمبا ملتا ہے؟ آپ کو پتا ہے، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں وہاں پر کیا لکھا ہے. اگر جو ہے واقعی مسلمان ابراہیم کی سنت پر عمل کرنا ہے ان آیتوں کے مطابق، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے چہیتے بیٹے کی گردن پر چھری پھرے. اگر ہر مسلمان اپنے چہیتے بیٹے کی گردن پر جو ہے چھری پھیرے گا اور جو ہے اس کی گردن نہ کٹے گی اور آسمان سے کوئی دمبا آئے گا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کے عنوان پر، تو میں کہوں گا کہ واقعی یہ قربانی واقعی قرآن اور ابراہیم. سنیے یہ خواب میں، سنیے اب اس کو کنٹینیو اب کیجیے. سنیے یہ خواب میں دیکھا تھا کہ ایکچوئل یہ خواب دیکھا تھا کیا؟ سنیے سر، بیٹے کو کاٹنے کا خواب میں دیکھا تھا کیا؟ سر سنیے ان کی بات. صاحب ایک منٹ رکیے، عقیل صاحب ایک منٹ رکیے. میرا ڈراپ ہو گیا تھا، نیٹ ڈراپ ہو گیا تھا، پھر میں اسٹوڈیو میں ہوں تو جوائن بھی نہیں کروا رہے مجھے. وہ بات سنیں، ابھی آپ مجھے آیت دیں وہ والی کی قربانی کا حکم ہے. میں اسٹل ویٹ کر رہا ہوں. مجھے آیت دے کہ کہاں مسلمانوں کو قربانی کا حکم دیا گیا ہے. ارے بتائے نا بھائی آیت، ارے بتائے نا انہیں صفات. ارے ابھی تو پورا بتایا، بیچ میں سے گیا پوچھیے سچولا جی سے. ارے عقیل صاحب ایک واقعہ ذکر آپ کا دماغ. عقیل صاحب پلیز پلیز، اگر عقیل صاحب باتیں کرتے ہیں آپ بالکل بے بنیاد باتیں کرتے ہیں. ایک سٹوری آئی ہے، ایک بندے کی سٹوری چل رہی ہے، ایک قصہ سنایا جا رہا ہے عقیل صاحب، اور آپ اس کو مسلمانوں کو کہاں حکم کے ساتھ ملا رہے ہیں. وہ تو ایک سٹوری کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور جن کے لیے کیا جا رہا ہے، جن کے وہ ہے، وہ تو قربانی دیتے نہیں ہے. نہ یہودی قربانی دیتے ہیں، نہ عیسائی قربانی دیتے ہیں، اور ان کو یہ ان سے زیادہ تعاون ہوئے ہیں قربانی دینے کے لیے. عقیل صاحب قربانی اصل میں جو ہے نا، یہ جہاں کرتے ہیں ہم ایک جیسا وہ وہاں ہوتی تو اس کی ایک نقل کرتے یہاں پر. اصل میں تو وہ حج کے میدان میں جو ہوتی وہی اوریجنل قربانی ہے. سمجھیے کیا؟ اور انہوں نے جو کہا نا کہ آپ بیٹے کو، اب یہ سچولا جی نے کہا کہ بیٹے کو کیوں نہیں کرتے. اچھا خواب کیا دکھا تھا ان کو؟ عقیل احمد صاحب آپ مجھے گائے میں 7 حصے والی بات بتا دیجیے بس. سر عقلی دلائل میں جب آپ جا رہے ہیں نا تو عقلی دلائل کیوں لینا؟ سمجھیے قرآن میں حکم موجود ہوتا، جیسا میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ آپ نے مجھے دعوت سنیے، آپ نے دعوت قربان جو ہے قرآن معاف کر دیتا ہے اس کی عقل کو. میں نہیں ایکسپٹ کرتا. آپ مجھے جب تک حکم نہیں دکھائیں گے قربانی کا قرآن سے، میں تو کوئی ایکسپٹ نہیں کروں گا. میں حدیث کو بھی نہیں ایکسپٹ کروں گا. مجھے قرآن چاہیے. مانتے آپ بھی نہیں مانتے، پھر حدیث پر آتے. حدیث کو تو سچولا جی مانتے ہی نہیں، اور قرآن کو بھی نہیں مانتے. اصل میں تم لوگ قرآن کو مانتے نا، حدیث کو مانتے، لیکن قرآن
کو لے کر بحث کرتے ہیں آپ, حدیث پہ لے کے تھوڑی کرتے بحث آپ. ماننا بچوں کا کام ہے, اور ہم بچے نہیں رہے عقل آپ تو بہت بہت اتنے بڑے ہو گئے کہ آپ کی عقل تو لامحدود ہو گئی نا سر. اور ہم جو ہے عربوں کی غلامی کو جو ہے چھوڑ کر, اور ہم کی جو ہے ہمیں عقل, عربوں کی غلامی نہیں چاہیے. آپ یہ نے خود غلامی فرمایا, آپ کو مبارک ہو. عربوں کی غلامی نہیں, وہ بھول جاتے ہیں آپ, حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ عربوں کے تراشے ہوئے اللہ کو ماننا, اس کی غلامی کرنا عربوں کی غلامی ہے. عربی نبی کو ماننا عربوں کی غلامی ہے. عربی کتاب کو جو ہے ماننا عربوں کی غلامی ہے. عربوں کی غلامی آپ کو مبارک ہو. مجھے عربی غلامی سے کوئی سروکار نہیں ہے, یہ آپ کا کام ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ جناب. اب دیکھیں آپ یہ نہیں کرے, کسی عربی کو اجمی پر فوقیت حاصل نہیں ہے, کسی عربی کو اجمی پہ نہیں ہے, یہ حدیث نہیں ہے, اس کو چھپا لیتے ہیں. یہ حدیث ہے, یا آپ کو مبارک ہو. میرے لیے قرآن کا متن ہے. عربی کو حدیث, ارے حدیث میں بھی موجود ہے, متن میں تو ہے ہی. اور آپ نے حدیث سے کیا ثابت کرے عربوں کو غلام بن رہا ہے. کتنی بار بولنا آپ کو, ارے کسی عربی کو اجمی پر فوقیت حاصل نہیں ہے. عبدالحمید آپ صاحب خود بڑے نا, آیت ہے نا یہ. ارے یار, یہ جو ہے اتنی دیر تک خالی فالتو کی بکواس ہوتی ہے. ارے کوئی کام معقولیت کی بات ہو تو جو ہے ہم ان کے ساتھ بات بھی کریں. انتہائی نامعقول باتیں اسی چیز کو دہراتے رہتے ہیں. کتنی دیر ہم برداشت کریں گے؟ ارے معقول کوئی بات جو ہے آپ آیت پیش کریں, اس پر جو ہے ہم ڈسکشن کریں, اس کے لیے تو ہم تیار ہیں. وہ کہیں حدیث پہ چلے آتے, کبھی ادھر چلے جاتے, کبھی ادھر چلے جاتے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ قرآن میں کہاں لکھا ہے, یہ بھی نہیں معلوم ان کو. اس میں کیا لکھا ہے یہ بھی نہیں معلوم ان کو. اور ہر بار ہم ان کو موقع دیتے ہیں اور جو ہے یعنی ہمارا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. یہ انداز تو صحیح نہیں ہے. جی مومن بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کا؟ جی ایک دم بڑھیا ہے سر. سنائیے کیا کہیں گے آپ؟ میں سر پوچھنا چاہتا ہوں, سچ والا جی کا سفر ختم ہو گیا ہے؟ کیونکہ میں لاسٹ ٹائم جب آیا تھا میں نے ان سے پوچھا تھا مفتی صاحب سے کب ڈیبیٹ کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں سفر میں ہوں. اس کے بعد انہوں نے کم از کم 10-15 اسٹریمنگ تو کی ہیں, لیکن اور اس وقت بھی اسٹریمنگ ہی کر رہے تھے جس ٹائم میں آیا تھا, جب بھی سفر میں تھے. تو مفتی ندیم یاسر الواجی صاحب سے کب ڈیبیٹ آپ کر رہے ہیں؟ کون ہے پرومس بیکر سے کوئی ڈیبیٹ نہیں کرتا, جا کے ان کو بول دیجیے. چلیں اچھا میری بات سنیں, کون سا پرومس بریک کیا ذرا بتائیے. اور میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا یہ باقی دوست نکالیں نا, بات کلیئر ہونے دیں, کیونکہ جب یہ آپ ہنستے ہیں نکال دیتے ہیں. کون سا پرومس بریک کیا آپ؟ ڈیبیٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں, میں کس سے سجاد سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی سوری آواز کٹ گئی تھی. کوئی ٹکر کے بندے سے بات کی جائے, یہ اس طرح سے پرومس بیکروں سے میں بات نہیں کروں گا. بات ختم ہو گئی. اب آپ کے پاس اور سچ والا جی کلیئرلی مومن بھائی اگر آپ کے پاس کوئی مدعا ہے, مومن بھائی آپ کے پاس کوئی مدعا ہے تو آپ بات کیجئے. وہ مفتی صاحب کا ذکر مت کیجئے, وہ قصہ ختم ہو گیا, چیپٹر کلوز ہو گیا. وہ آپ کو کچھ کہنا ہے کیا؟ نہیں, یہ پھر روز جو پوسٹ لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ کس چیز سے لگا لیتے ہیں؟ آپ کا اپنا انفرادی طور پہ کچھ کہنا ہے کیا؟ وہ مفتی صاحب دیکھتے ہیں, وہ جواب دیتے ہیں, ہم بھی یہاں سے جواب دیتے ہیں. ہم نے ان کے بارے میں اسٹریم بنائی ہے, ڈاکٹر طاہر صاحب نے مفتی صاحب نے تو بولا کہ میں آپ کے چینل پہ آ جاؤں گا, یہی پرومس بریک کیا ہے نا شاید. ان تو بولا کہ میں آ جاؤں گا, وہ آ نہیں رہے نا. آپ پھر بھی نہیں ڈیبیٹ کر رہے. نا انہوں نے بولا نہیں, انہوں نے بولا کہ آپ انہوں نے بولا 5 آپشن آپ نے سنی نہیں ان کی. اب وہ ویٹ کر کے تھوڑی آئیں گے کہ پہلے آدھا گھنٹہ ویٹ کریں. انکنڈیشنل بات کرنا ہے ان کو اپنا مذہب بچانا ہے. ہم کو اسلام کو پروموٹ نہیں کرنا ہے, ان کو کرنا ہے. ہم چھوڑ چکے ہیں اسلام. میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں ہے میرے بھائی, آپ کو اگر سچ والا جی ڈر لگ رہا ہے تو بتا دیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس کی ہم دعوت دیتے ہیں. دعوت تو وہ دیتے ہیں نا اسلام کی. یہ بات جب آپ کے پاس ٹھینگا ہے, کچھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس دینے کے لیے, یا جس کو آپ مانتے ہیں, تو پھر آپ یہاں پہ بیٹھ کے ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہیں؟ بس یہی تو آپ کیوں آئے بھائی یہاں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ میں تو سچ والا جی سے, میں نے سچ والا جی سے لاسٹ ٹائم جب بات کی تھی نا, تو انہوں نے بولا تھا کہ میں سفر میں ہوں, اس وجہ سے میں ابھی ڈیبیٹ نہیں کر پاؤں گا. لیکن میں نے اب یہ پوچھنا تھا کہ ان کا سفر ختم ہوا کہ نہیں ہوا. دیکھیے وہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے. آپ اپنے طور پہ کچھ کہیے, کچھ کہنا ہے آپ کو. آپ مفتی صاحب کی وکالت بند کر دیجئے. مفتی صاحب بہت سکشم ہے اپنی بات کرنے کے لیے. آپ اپنی بات کیجئے. نہیں
معذرت کے ساتھ میں وکالت نہیں کر رہا، میں صرف آڈینس کو دکھا رہا ہوں کہ سچ والا جی ڈر چکے ہیں مفتی صاحب سے، اور ان کی جو حالت ہوئی ہے صورتوں کی، بہت ڈرتے ہیں ہم لوگ. آپ کو سچ والا جی ایک دفعہ اپنے منہ سے بات بول دے پھر مزہ آ جائے گا. نہیں آپ تو نہیں نا بولے ان کے. ارے بھائی وہ مدعا ہو گیا نا، اب آپ کے پاس کوئی نئی بات ہے تو کیجیے نا، دوسروں کا وقت خراب کرتے مومن بھائی. آپ کے پاس مطلب کوئی مدعا نہیں ہے بات کرنے کے لیے، آپ آتے ہیں اور صرف آپ نے وہ مدعا چھوڑ کے آپ نے بات بول دی کہ آپ ڈر گئے تو ویل اینڈ گڈ، اور اچھا لگا. تو رن پوسٹڈ رن والا جو ہمارا سلوگن تھا وہ ایک منٹ یہ تو پتہ چل چکا ہے. جزاک اللہ. اچھا سچ والا جی سے میری ایک منٹ ٹھہرے. انہوں نے آپ کو جواب دے دیا ہے. نام آپ نے کیا رکھا ہوا ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا. آپ کا نام کیا ہے؟ مومن ہے. اچھا مومن بھائی بات سنیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتی کے ساتھ ڈیبیٹ کریں، تو آپ کے خیال میں ڈیبیٹ کس ٹاپک پہ ہونا چاہیے؟ اسٹاپ پائلٹ جی میں نے نہیں کہا، سچ والا جی نے چیلنج دیا تھا جو مفتی صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو جب ایکسیپٹ کیا ہے تو سچ والا جی کے چھکے چھوٹ گئے ہیں، اور اب اس ٹائم وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بات کر سکتا. بات سنیں مومن بھائی. چیلنج تو سچ والا جی کی طرف سے ہے، سنیں بات تو سن لینا. طرف سے نہیں ہے. لاسٹ ٹائم مفتی صاحب کا میں نے ڈیبیٹ دیکھا تھا سچ والے جی کے، اور ان کی جو انہوں نے بات رکھی تھی وہ کوئی غالباً فرسٹ پرسن جس کی تھی. میں سچ والا جی سنیں بات سنیں بھائی. آپ بول رہے تھے، ہم سن رہے تھے یار، ابھی بات ہی نہیں سن رہی جی. آپ بولیے اسٹرام پائلٹ جی، میں ان کو بیک سٹیج کیا ہوں، وہ بات ہی نہیں کرنے دیتے. نہیں بات سن لینا. نہیں ان کو آنے دیجیے ان کو آنے دیں، اس میں آنے دیں. میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، بات ہی نہیں کرنے دیتے کیونکہ وہ بار بار آ رہے ہیں تو یہی بات کرتے ہیں. تو دیکھیں لاسٹ ٹائم جب وہ آئے تھے تو جب ڈیبیٹ کا ٹاپک کیا تھا کہ خدا فرسٹ پرسن میں جو ہے وہ کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے وہ ڈیبیٹ سنا تھا. مفتی صاحب نے قرآن میں سے کچھ پروف نہیں دیا ان کو. ٹھیک ہے، طه حسین کی ایک ایتھیسٹ کی کتاب کا حوالہ کہ جو کہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے، وہ حوالہ دے کر ان کو چلے گئے. اور یہ بات یہ لے آئے کہ تو آپ نے یہ اصول کہاں سے لی ہے. اگر اس طرح کی گفتگو کرنی ہوتی ہے، اس کو چترکاری کہتے ہیں، اس کو مکاری کہتے ہیں، اس کو ڈیبیٹ نہیں کہتے ہیں. یعنی آپ نے اپوننٹ کو صرف شکست دینی ہے. اوکے، صرف یہی ان کا مقصد تھا اور انہوں نے وہی حرکت فرمائی ہے. میرے نزدیک میں نے ان کی بہت سی چیزیں سنی ہیں، مجھے وہ آنےسٹ عالم نہیں لگتے ہیں. اپنی پسند کی تفسیر، اپنے پسند کا ترجمہ، اپنی پسند کا عالم لے آتے ہیں، اس کو وہ پیش کر دیتے ہیں، اور میں اس کو ان کی 100 غلطیاں نکالتا ہوں. ان کی بات جو انہوں نے کام کیا تھا، جو واردات ڈالی ہے سچ والے جی کے ساتھ، میرے نہیں خیال کہ سچ والے جی آئندہ کبھی ان کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے. انہوں نے ایک آیت قرآن سے پیش نہیں کی اپنے ڈیفنس میں. اوکے، باہر سے چیزیں لے کر آئیں گے، دوسروں کے حوالے دیں گے. انسانوں کے حوالے کو دے کر وہ اللہ کے ساتھ ایکویٹ کر رہے تھے، اللہ کی چیز کے ساتھ ایکویٹ کر رہے تھے. میرے خیال میں کوئی ڈیبیٹ بنتا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ بار بار آ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈیبیٹ کریں. کیا ڈیبیٹ کرنے سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے؟ ایک تھوڑی سی بات میں کر رہا ہوں، پھر آپ کریں. ڈیبیٹ حل کرنے سے میرے بھائی اگر مسئلہ حل ہو جاتا نا تو آج سنی اور شیعہ نہ ہوتے، کیونکہ سنی یا ان کو ہرا چکے ہوتے اور وہ ان کے قائل ہو چکے ہوتے، یا یہ سب لوگ شیعہ بن چکے ہوتے. یا دیوبندی جو ہے نا وہ ڈیبیٹ کر کے، ان کے حوالے بھی ہوتے ہیں، بکس بھی ہوتی ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ ایک ڈیبیٹ کر کے ایک دوسرے کو ہرا کیوں نہیں دیتے؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیبیٹ کر کے سچ والے آ جائیں گے اور ان کا جو پورا یہ جو پروگرام ہے یہ ختم ہو جائے گا اور لوگ ایکس مسلم بننا چھوڑ جائیں گے، تو یہ آپ کی بہت غلط فہمی ہے. یہ بہت غلط فہمی ہے. ڈیبیٹ سے کچھ حاصل نہیں ہونا. اگر ڈسکشن کرنی ہے I am willing to do discussion with مفتی صاحب. ہمارے چینل پہ آئیں، میں سوال رکھوں گا، میں قرآن پہ اعتراض رکھوں گا، سب کے سامنے رکھوں گا، مجھے وہ آ کے بتائیں اور کنونس کریں. سمپل از دیٹ. جی میں بات کروں گا اب. جی سب سے پہلے تو یہ جو عبدالحمید صاحب بار بار کرتے ہیں نا کہ نکال دیا، میوٹ کر دیا، تو کم از کم تھوڑی جرات مندی کریں، اگلے کی بات سننے کی بھی ہمت رکھا کریں اور ٹوکنا نہ مجھے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ سچ والا جی 4 بندے بٹھا کے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کہ کہیں میں پھنسوں تو میرے ساتھ اسٹارم پائلٹ ہیلپ کر دے، کہیں میں پھنسوں تو عبدالحمید مدد کر دے. تو یہی سے ثابت ہوتا ہے کہ سچ والا جی کی کریڈیبلٹی کیا ہے. دوسری بات، ہمارا چیلنج نہیں ہے.
सच वाला ने चैलेंज किया हुआ, और वो हर रोज तकरीबन हर स्ट्रीमिंग में वो ये बोलता है कि भाई हम मुफ्ती साहब को चैलेंज करते हैं, मुफ्ती किधर है, मुफ्तियाने इकराम किधर हैं, और मुफ्तियाने इकराम के अंदर मुफ्ती यासिर नदीम अल वाइजी साहब भी आते हैं। तो हमने जनाब चैलेंज एक्सेप्ट किया है, आपको चैलेंज दिया नहीं है। और मैंने दुनिया में वाहिद ये सिनारियो देखा है आपके साथ कि एक बंदे ने चैलेंज किया, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, और फिर जिसने चैलेंज किया वो भाग गया। ये मैंने कभी नहीं अपनी लाइफ में देखा कि यार जिसने चैलेंज किया वो भाग गया। अगर तो आपको इतना खौफ था कि यार अगर सच वाला जी मेरे साथ क्या होगा, तो आप चैलेंज करते ही ना। आप जब एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप शिकस्त अपनी तस्लीम कर लें। दूसरी बात ये है, आपने बोला कि जी कुरान की आयत ने पेश की, ये किया वो किया। सबसे पहले तो बात ये है कि जितने भी आप इस्लामोफोब्स यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं ना, हमारा एक ही मकसद है कि दुनिया को आपका असल चेहरा दिखाना और ये साबित करना कि आप जाहिल हैं और आप बच्चे हैं। जो सच वाला ने वहां पर क्लियरली बोल दिया मुफ्ती साहब को देखते साथ ही कि मैं तो दूध पीता बच्चा हूं और मैं जाहिल मुतलक हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल हूँ। अगली बात आपने की एक्स मुस्लिम होने की कि जी लोग एक्स मुस्लिम होना छोड़ देंगे कि यार नहीं होगा। तो मेरे भाई लोग इस्लाम कबूल कर भी रहे हैं। आप आके देखे 4 से 5 बंदे तो सिर्फ और सिर्फ हमारी एक स्ट्रीमिंग में आ चुके हुए हैं जिन्होंने आके इस्लाम कबूल किया है। तो ये आप ड्रामे वाले छोड़ दे के लोग इस्लाम छोड़ रहे। इस्लाम लोगों ने पहले भी छोड़ा, जब नबी सल्लम इस दुनिया से गए, जब वो मौजूद थे 1400 साल में इस्लाम छोड़ भी रहे हैं लोग, इस्लाम कबूल कर भी रहे हैं। मुझे दुख इस चीज का कि आपने कभी ये तो नहीं बताया कि इस्लाम कबूल किया है। आखिर